زندگی میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق رب تعالیٰ نے امتحان لینے ہیں۔ رب تعالیٰ نے بندے کے اندر جتنا طاقت ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق اس سے امتحان لینے ہوتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر اس سے صبر کا امتحان نہیں لیتا، اور اس پہ اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر میں وزن یا بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں جتنا نواز رہا ہے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اگر ہمارا رب ہم سے امتحان لے رہا ہے، اگر ہمارا رب ہم سے آزمائشیں لے رہا ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت قدم رہیں، کیونکہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور امام حسین علیہ مقام کی شہادت کا جو اصل فلسفہ ہے، جو کربلا کا اصل نام ہے اور جو کربلا کا پیغام ہے، وہ صبر ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو رب تعالیٰ کی نصرت اور رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگوں کے اوپر دن بدلتے ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، وہ جسے چاہے ایک لمحے میں فقیر کر دے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل جہانوں کی سرداریاں، بادشاہت میرے پاس ہے اور میں جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دنیا کی زندگی کی دوڑ میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی انسان کو اللہ رب العزت نے دی ہے صرف اور صرف امتحان کے لیے، اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا وہ روتا ہوا ہی آیا ہے۔ اگر یہ دنیا اتنا اچھی ہوتی تو کوئی بھی بندہ یہاں پہ روتا ہوا نہ آتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اتنی خراب بھی نہیں، کیونکہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو رلا کے جاتا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ دل لگانا، دنیا کے اندر محو ہو جانا، یہ صاحب عقل کا کام نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔
کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی ویلیو مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اپنے رب سے مانگ لیتا۔ تو جب دنیا کی قدر و قیمت وہ مکھی جو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب کریں؟ کیوں اس دنیا کے پیچھے ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کے بیٹھ جائیں؟ کیوں ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں؟ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو 4 سے 5 دن بعد آپ نے کھانا کھایا، 4 سے 5 دن بھوکے رہے۔ پھر جب کھانا کھایا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے تجھے کھانا دیا تھا، اس کو کھانے کے بعد جو تیرے پاس طاقت اور ہمت آئی تھی تو نے اس کو کہاں پہ صرف کیا تھا؟ آیا کہ دنیا میں لگا دیا تھا یا میری عبادت میں لگا رہا تھا؟ تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنا دنوں بعد کھانا ملا اور اس کا بھی جواب دینا پڑے گا؟ تو پھر کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اتنا کپڑا جو تمہارا جسم ڈھانپ دے اور اتنا کھانا جس سے تمہاری کمر سیدھی رہے اور اتنا جگہ جس میں تو رات کو سر چھپا سکے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اس سب کا حساب دینا پڑے گا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تو یہ سوچ ہی نہیں دی کہ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا، کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کبھی مال اکٹھا ہی نہیں کیا، اور کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام پر کبھی بھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے ابھی کبھی مال بنایا ہی نہیں، آپ نے تو مال کے بارے میں سوچا ہی نہیں، آپ نے تو 3 4 دن فاقے کاٹے، بھوک کاٹی۔ وہ رحمت للعالمین نبی جن کے ہاتھ میں دو جہانوں کے خزانوں کی چابیاں، اور بھوک کاٹی۔